آج کی گفتگو اعتکاف کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رمضان المبارک میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف بنیادی طور پہ مسجد میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ اپنی مساجد میں اعتکاف کیا کرو، ٹھہرا کرو۔ اب اس کے متعلق دو جہتیں ہیں۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک بندہ مومن مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کے دروازے کے اوپر بیٹھتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، سو تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں یا تو پہلے کسی نے اعتکاف کیا تو کسی وجہ سے توڑ دیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک دفعہ زندگی میں اعتکاف کرے۔ دوسری صورت واجب کی یہ بنتی ہے کسی نے نظر مانی ہو کہ میں اگلے سال یا اس سال یا اس سے اگلے سال یا زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف بیٹھوں گا، اتنے ٹائم کے لیے خاص بھی کر دیتا ہے، تو یہ نظر ماننا یہ واجب اعتکاف کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سنت نفل اعتکاف کسی بھی وقت آپ مسجد میں بیٹھ کر کے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اتنی دیر میں نفلی اعتکاف کرنا چاہوں گا، تو اس کا نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور پھر اس کے الگ احکامات ہوتے ہیں کہ جب نیت آپ کی ختم ہو جائے گی، جب آپ مسجد سے نکل جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اگلا سنت اعتکاف ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ سنت اعتکاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ رمضان المبارک کا سنت اعتکاف فرمایا، اور اسی طرح امت مسلمہ آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرتی ہے۔ اور اس سنت اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے کہ اتنی مسجد کی باؤنڈری ہے، اتنی دیر مسجد کی باؤنڈری میں رکوں گا۔ اور وہ مسجد کی باؤنڈری کتنی ہے یہ جو مسجد کے بنانے والے ہیں یا مسجد کی انتظامیہ ہے یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم نے یہ مسجد کی باؤنڈری رکھی ہے۔ ایک تو ویسے پورا احاطہ مسجد کا ہوتا ہے جس میں بعض اوقات ہم لفظ میں شامل کرتے ہوئے واش روم بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میں مسجد گیا ہوا تھا، مسجد کے واش روم شامل ہیں، مسجد کے وضو خانے شامل ہیں، یہ باہر آپ کا لان یہ مسجد کا حصہ ہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے شریعت نے اس کو مسجد کہا ہوتا ہے۔ وہ انتظامیہ ڈیفائن کرتی ہے، اس میں جوتوں والی جگہ خارج ہو جاتی ہے، اس میں محراب خارج ہو جاتا ہے، اس میں بچوں کے قرآن پاک پڑھنے والی جگہ خارج ہو جاتی ہے، اس میں مسجد کے اندر لوگوں نے مہمان خانہ بنایا ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اس میں لائبریری بنی ہوتی ہے وہ خارج جو انتظامیہ ڈیفائن کر دیتی ہے کہ ہمارا یہ حصہ مسجد کا ہے، سجدہ گاہ کا ہے، تو وہ سجدہ گاہ رہتی ہے اور اس سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہوتا سنت اعتکاف کرنے والے کے لیے۔ اور یہ 10 دن پابند ہوتا ہے کہ وہ اتنے دن مسجد کے اندر رہے گا۔ اور کون اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، خواتین کا اعتکاف گھر کی مسجد میں، وہ گھر کی خاص جگہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے خاص کی ہوئی ہے، بہتر ہے کہ وہاں پہ اعتکاف کریں۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو جہاں پر بھی خواتین اپنی نماز کے لیے جگہ مناسب سمجھتی ہیں اس گھر کے اس حصے کو خاص کر لیں، چاہے وہ بیڈ روم ہو، چاہے وہ ٹی وی لانچ ہو، چاہے وہ ڈرائنگ روم ہو، جس جگہ پہ کوشش یہ کی جائے کہ وہ پاک رہے، چھوٹے بچوں کی پہنچ سے اپروچ سے وہ دور رہے تاکہ وہ آئیں اور اس کی جگہ کو ناپاک نہ کر دیں، ایسی جگہ کو خاص کر لیا جائے۔ ہاں اگر وہ ایک جگہ ناپاک ہو جاتی ہے تو خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ جگہ تبدیل بھی کر سکتی ہے گھر میں۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے نابالغ بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی کی سمجھ ہو، وہ سمجھدار ہو، اس طرح کے لیول تک پہنچ چکا ہو عمر میں کہ وہ سمجھدار ہو، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو۔ سنت اعتکاف کب شروع کیے جائے اور کب ختم کیے جائے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جب 21ویں رات ہوتی ہے، بطور خاص خواتین کے لیے جب 21ویں رات ہوتی ہے، رات یہ نہیں مطلب کہ تراویح نہ، جو ہی روزہ افطار کرنا ہے تو روزہ مسجد میں افطار کرنا ہے، یعنی غروب آپ کا مسجد میں ہونا چاہیے، غروب آفتاب۔ عورت کے لیے غروب آفتاب جو ہے وہ اعتکاف والی جگہ پہ ہونا چاہیے۔
یہ اس 21 کی جو شام آ رہی ہوتی ہے، جب 21 رات جس کو کہتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 20 کا جو روزہ افطار کرتے ہیں وہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ 21 کا مطلب یہ ہے کہ 21 کا روزہ افطار کرنا، نہیں، 20 کا روزہ افطار ہوتا ہے اور وہاں سے 21 کی رات 21 رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں انگریزی تاریخ رات کو 12 بجے شروع ہوتی ہے، جبکہ عربی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ غروب 20 کا جو روزہ افطار کرے گا، مرد ہے تو مسجد میں آ کے کرے گا، عورت ہے تو وہ اپنے اس خاص حجرے میں بیٹھ کر کے افطار کرے گی۔ اب اعتکاف کے لیے نیت دل میں ضرور کرنا ہے کہ میں اس سال آخری عشرے میں اعتکاف کروں گا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر زبان سے کوئی کہتا ہے تو وہ اس کی ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بھی کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس جگہ پہ اعتکاف کرنا مسجد کے احاطے میں اور گھر کی جگہ پہ ضروری ہے۔ مسجد کی شرعی حدود اور ان سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے معتکف کے لیے۔ جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہو اس کے لیے مسجد کی حدود، مسجد میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے مسجد کو دیکھ لیجئے تو یہ دونوں کمرے جو سامنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، مینار اس کے اسپیکر والے، اور یہ ساتھ والا کمرہ اور محراب، یہ اس سے خارج ہے۔ اب چونکہ ہماری انتظامیہ نے جوتوں کی جگہ سے لے کر کے پورے حال، نیچے والا، اوپر والا اور اوپر چھت تک کا سارا حصہ شامل کر دیا ہے، اس لیے ہماری انتظامیہ کے مطابق جوتوں والی جگہ سے اندر آ کے آپ مسجد کے اندر آ جائیں گے۔ اس سے باہر آپ نہیں نکل سکیں گے سوائے اپنی طبی حاجت کے۔ اب یہ ہے کہ اب اگر آپ اس مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو آپ کی طبی حاجت کیا ہے؟ آپ کی طبی حاجت کھانا پینا اور قضاء حاجت ہے، یہ آپ کی طبی بنیادی حاجت ہے۔ اس سے علاوہ آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے۔ مسجد سے اگر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ وضو کی نیت سے جاتے ہیں اور وضو ٹوٹ چکا ہے تو آپ وضو کی نیت سے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ نے وضو ٹھنڈا کرنے کی نیت سے بھی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، اگر آپ نے کلی کرنی ہے، بہتر طریقہ سحری کے بعد، افطاری کے بعد معتکف کے لیے یہ ہے کہ اس کے مسجد میں کے اندر اہتمام کیا جائے، کوئی ایسا پارٹ رکھا جائے جس میں وہ کلی کر لے اور اپنا منہ صاف کر لے۔ ہاں، اگر اس نے ابھی تک وضو نہیں کیا تو وہ وضو کرنے کی نیت سے باہر جا سکتا ہے۔ ادروائز فقہاء کے مطابق مسجد کے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے کاروباری گفتگو نہیں ہوگی، بطور ضرورت گھر کے معاملات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک اور طبی حاجت جس کا میں ذکر نہیں کر سکا وہ ہے کھانا۔ اگر آپ کے گھر سے کھانا لانے کے لیے کوئی بندہ ہے تو مناسب ہے کہ وہ کھانا لے آئے مسجد میں، اور اسی طرح عورت کے لیے اس اعتکاف والی جگہ پہ کھانا دے دیا جائے۔ اگر گھر میں کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ اعتکاف بیٹھ چکا ہے تو کوئی سپورٹر بندہ بھی نہیں ہے، کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو معتکف گھر جا سکتا ہے کھانا لینے کے لیے، یہ اس کی طبی حاجت ہے۔ دوسری بات، قضاء حاجت کے لیے پرانے زمانے میں مسجد کے واش روم نہیں ہوتے تھے، تو قضاء حاجت کے لیے اگر گھر میں واش روم ہے تو بھی جا سکتا ہے، اور اگر قضاء حاجت کے لیے واش روم گھر میں بھی نہیں ہوتے تھے جیسے پرانے سٹائل کے مطابق، تو لوگ باہر کھیتوں میں بھی قضاء حاجت کے لیے جا سکتے تھے اعتکاف کی صورت میں، اور یہ اجازت تھی اور ہے بھی اسی طرح۔ اعتکاف کی صورت میں روزہ شرط، بنیادی شرط ہے۔ اعتکاف کی صورت میں روزہ اور نماز یہ بنیادی شرط ہے، اس لحاظ سے کبھی بھی کوتاہی نہیں اختیار۔ اگر جو ہی روزہ ٹوٹے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا، جو ہی نماز چھوٹے گی تو اعتکاف ختم ہو جائے گی۔ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں؟ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کی شرعی حدود میں رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا یا خارج ہونا کہا جائے، یا دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ شخص مسجد میں نہیں کھڑا، میں ایسے بات کر لوں، کوئی دنیا کی بات کرنی ہے، تو اس صورت میں وہ مسجد سے خارج سمجھا جائے گا۔ معتکف جب وضو یا قضاء حاجت کے لیے ضرورت کے وقت مسجد سے باہر نکلے تو آتے جاتے کسی کو ساتھ بات چیت، دعا، سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات آتے جاتے لوگ سلام کر دیتے ہیں، کسی کے علم ہی نہیں ہوتا
کہ یہ شخص معتکف ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی یہ ایک بڑا رواج تھا کہ چادر اوڑھ کر کے باہر نکلتے تھے۔ اس صورت میں وہ وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کوئی ستر ہوتا تھا، نہیں، وجہ صرف ایک یہ ہوتی تھی اس وقت بزرگوں کی کہ جو کہتے تھے چادر اوڑھ کے نکلا کرو، پہچانا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ دنیا کی بات نہیں کرنی، یہ معتکف ہے، تو وہ لوگ دنیا کی بات نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی ویسے پوچھ لے واش روم کدھر ہیں جی، تو نئے آنے والے بندے کو نہیں آپ واش روم بتا سکتے ہیں، وہ ہیں۔ اسی طرح سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر معتکف کو پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کا مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو استنجا میں دیر لگتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ استنجے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، تب بھی اگر ایسی بیماری ہو تب بھی نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی اس قدر بیمار ہوا کہ اس کا روزہ توڑنے کی نوبت آ گئی، پیش آئی، تو روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ جا سکتا ہے اور اگلی دفعہ پھر نئے سرے سے اعتکاف کرے گا۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی بھی متاثر نہ ہو۔ معتکف کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی لانے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں خود جا کر کے بھی لا سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ یہ میں پچھلی دفعہ بھی کافی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور اس دفعہ پھر بھی ہے، فقہا نے مسجد سے نکلنے کے لیے ٹھنڈا غسل کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ایون کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نکالتے تھے، حضرت ام سلمہ ان کا سر مبارک مسجد سے باہر، آپ مسجد میں رہتے تھے، وہ حجرے سے نکلتی تھیں اور آپ کا سر انور دھوتی تھیں، جیسے ہم بعض اوقات سر ٹھنڈا کرنے کے لیے سر کے اوپر پانی ڈال لیتے ہیں۔ تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ مسجد سے نکل کر کے غسل کر، ہاں جنابت کا غسل ہو، ناپاکی کا غسل ہو، تو اس صورت میں یہ ایک مسئلہ بھی ہے، جو ہی معتکف جنبی ہو جائے، اس پر احتلام ہو جائے، اس پر غسل واجب ہو جائے، وہ اپنی ضرورت بساط کے مطابق فوراً آن دا اسپاٹ مسجد سے نکل جائے۔ اس لیے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کے یہ واش روم کھلے رکھے جائیں۔ اگر دیر کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اگر سوچتا ہے کیسے نکلوں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چادر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کپڑے سمیٹے، کوشش یہ کرے کہ قطرات نیچے نہ گریں، چپ کر کے خاموشی سے مسجد سے باہر نکل جائے اور غسل کر کے مسجد کے اندر واپس آ جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جو اس کو اندازہ نہ ہو کہ جامع مسجد میں پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، تو جمعہ کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد چاہے وہ سنتیں بھی وہاں پہ ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر تو وہ سنتیں اپنی مسجد میں جہاں پہ اعتکاف بیٹھا ہے، بہتر ہے کہ سنت وہاں پہ ادا کر کے اور خطبے میں جا کے پہنچ جائے، اور اگر اس کو اندازہ نہیں ہے تو وہ جلدی بھی نکل سکتا ہے اور وہاں پہ جا کے سنتیں ادا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جمعہ کے لیے کسی جامع مسجد گیا اور پھر واپس نہ آیا بلکہ وہیں اعتکاف کے لیے ٹھہر گیا تو اعتکاف صحیح ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں پہ آ کر کے اپنا اعتکاف کو مکمل کرے۔ باقی چیدہ مسائل ہیں، انشاءاللہ جب ضرورت پڑی تو لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ اسی طرح کے تقریباً ملتے جلتے سارے احکامات خواتین کے بھی ہیں جو سنت کے مطابق گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ مواقع میسر آتے ہیں دنیا کی بات کرنے کے، یا جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی آس پاس کی ہمسائیگی آ گئی اور باتیں شروع کر دیں، تو بہتر ہے کہ جو خواتین دیگر گھر میں ہیں اس کے پاس نہ جانے دیں خواتین کو۔ اس لیے نہیں کہ بات نہیں کر سکتی، بات کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ فقہا نے احتیاط برتی ہے کہ باتوں میں باتیں کرتے کرتے گھروں کی اور دیگر معاملات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔